السلام علیکم۔ ٹیچنگ ایک آرٹ ہے اور ایک اچھا ٹیچر اسی وقت اچھا ٹیچر بن سکتا ہے جو اس آرٹ کے اندر کریٹیوٹی کو لے کر آتا ہے۔ اگر وہی روٹین وائز بورنگ لیکچرز چل رہے ہیں تو بچے بھی اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول لیول پہ بچے اکثر اسکول جانے سے رو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہی جا کے ٹیسٹ دینا ہے، وہی ہوم ورک چیک ہونا ہے، وہی لمبے لمبے چیپٹرز مل جانا ہے یاد کرنے کے لیے، وہی کویسچن آنسرز یاد کرنے ہیں۔ تو جب تک کلاس روم میں ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جاتی تب تک بچہ اس کو اسٹڈی کو انجوائے نہیں کرتا۔ یہ 4 کلاس میں نے تجربہ کیا اور یقین کریں کہ 1 گھنٹے تک بچے یہ پریکٹس کرتے رہے اور بور نہیں ہوئے۔ اردو کی کلاس تھی، میں آیا کلاس میں نے انہیں کہا کہ ہم ڈائلاگ لکھیں گے، لیکن ڈائلاگ کے لیے ایک یونیک میتھڈ میں نے اپنایا۔ وہ یونیک میتھڈ کیا تھا؟ میں نے بچوں سے یہ کہا کہ آپ نے ایک کاپی یوز کرنی ہے لیکن پارٹنر میں آپ کام کریں گے۔ احمد ہے فار ایگزامپل، احمد کا پارٹنر میں نے بنایا ہے علی کو۔ اس میں کرنا صرف یہ تھا کہ احمد اپنے حساب سے اپنی کوئی بھی بات لکھے گا، کوئی لائن لکھے گا۔ فار ایگزامپل اس نے لکھا ہے میں سیر پر جا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل اس نے یہ لائن لکھی ہے۔ تو اب علی اس کی کاپی پکڑے گا اور اس کی لائن کا تجزیہ کرے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر اس کے اکارڈنگلی خود اپنی لائن لکھے گا۔ ایک ہی کاپی ہے، یہ انگلش میں بھی کیا جا سکتا ہے، اردو میں بھی کیا جا سکتا ہے، ایک ہی کاپی ہے۔ اب جب 1 منٹ میں ایک بچہ لائن لکھ رہا ہے تو اس نے کاپی دوسرے کو دی ہوئی ہے تو وہ ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا، اس کو پتہ ہے جی اب یہ لائن لکھ رہا ہے۔ اب وہ اس کو دے رہا ہے تو تب وہ ریلیکس ہو رہا ہے، تو اب اس چیز کو وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بات چیت چل رہی ہے ان کی۔ اب یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹیچر اکثر لیکچر دے رہے ہوتے تھے تو ہم نے اپنے کسی دوست کو بات کہنی ہوتی تھی تو ہم اس کو لکھ کے بات کہتے تھے، کاپی پہ لکھ کے اس کے آگے کاپی کر دیتے تھے کہ یہ میسیج ہے، مطلب ٹھیک ہے باہر کینٹین پہ چلتے ہیں یا چھٹی کے بعد ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ تو یہ ساری جو بات ہو رہی ہوتی تھی وہ ہم لکھ کے بات کر، یہی تو ڈائلاگ ہے۔ ہم ڈائلاگ کس طرح کرواتے ہیں؟ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی تم نے دونوں کی باتیں سوچنی ہیں۔ اگر ڈاکٹر پیشنٹ کا ہے تو ڈاکٹر بھی تم نے بننا ہے اور پیشنٹ بھی تم نے بننا ہے۔ وہ دونوں کی باتیں کیسے سوچ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو یونیکنیس اس میں کیسے آپ لا رہے ہیں کہ وہ بور نہ ہو، وہ اس کو زیادہ دیر تک انجوائے کر سکے اور بات سے بات نکل سکے۔ اور اس میں دیکھیں اصل تو ڈائلاگ ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جو 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں۔ تو جو ہم پریکٹس کرواتے ہیں وہ ایک ہی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ذہن کے اندر اس نے ایک دوسرا کریکٹر بنایا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ریٹن میں پریکٹس نہیں کرواتے بچوں کو اس طرح ڈائلاگ کی، تو جب ڈائریکٹلی اسپیکنگ میں لے کر آتے ہیں تو وہ اچانک سامنے آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ فوراً ہم ایٹ دا اسپاٹ بات کیا کریں۔ ایون اردو میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ اسٹیج پہ بلائیں 2 بچوں کو، ایک کو کہیں جی آپ سبزی بیچنے والے ہیں اور دوسرے کو کہیں جی آپ خریدنے والے ہیں، بات کریں۔ 3-4 لائنیں بول کے بس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ان کی کریٹیوٹی، ان کی تھنکنگ بہت زیادہ انکریز کر رہی ہے، اور دوسرا وہ ایک دوسرے کے حساب سے بات کر رہے ہیں۔ پھر ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کس کی اردو اچھی ہے، کس کی کمزور ہے، وہ اپنے حساب سے بھی پیئرز بنا سکتا ہے کہ یہ 2 بچے آپس میں اگر بات کریں تو دوسرا اس کی لائنیں پڑھتا پڑھتا ہی کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا۔ تو اس طریقے کو آپ اپنائیں۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی ہم کسی شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس شعبے کے بارے میں ہمیں پوری کی پوری اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر میں یوٹیوب پہ لکھوں ہاؤ ٹو ٹیچ افیکٹیولی، یا ہاؤ ٹو ٹیچ ان پرائمری اسکول، ہاؤ ٹو ٹیچ ان گریڈ 3 کلاس، اس طرح کے کی ورڈز اگر میں لکھوں تو بہت ساری ویڈیوز آتے ہیں جس میں گورے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی سسٹر کے ساتھ یہ ڈائلاگ کر کے آنا ہے، گھر جانا ہے۔ اب وہ سسٹر بردر لگے ہوئے ہیں، پیرنٹس کو براہ راست آپ میسیج کنوے کر سکتے ہیں۔ اب تو واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں پیرنٹس کے ساتھ کہ جی آپ نے اس میتھڈولوجی کو یوز کر کے بردر سسٹر کا ایک ڈائلاگ کنسٹرکٹ کروانا ہے۔ صرف بچہ ہی نہ لکھتا رہے، بچہ 5 منٹ لکھے گا بور ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح فادر اور سن کا کروانا ہے۔ فادر بیٹھا چائے پی رہا ہے اور بیٹا اس کے ساتھ ڈائلاگ لکھ رہا ہے، فادر ایک لائن لکھ رہا ہے، بیٹا دوسری لائن لکھ رہا ہے۔ اب اس کو انجوائے کر رہے ہیں دونوں۔ باپ کو بھی پتہ ہے جی بیٹا میرے ہاتھ میں، میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں لکھ کے۔ اب تو چیٹنگ کا دور آ گیا، چیٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن کاپی پینسل کا بھی ایک بڑا رول ہے جس میں ہم بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ پھر کریٹیوٹی پہ میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بچے کو کس طرح
جو ہمارا CW HW چلتا رہے کہ جی CW کو HW پہ کاپی پیسٹ کرنا ہے، اس سے جان چھڑا کے ہم بچے کو ایک اچھی ایکٹیویٹیز کے اس میں ماحول میں لا سکتے ہیں. اب میں پرسنلی کیا کرتا ہوں، جب میں انگلش پڑھاتا ہوں میں بچوں کو ایک چارٹ ڈرا کرواتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہ اس طرح ایک سرکل میں بناتا ہوں. میں نے اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ٹائیگر لکھا ہے، فار انسٹنس کیٹ لکھا ہے، کیٹ کے میں نے فیچرز ان سے ڈسکس کیا، جی بتاؤ کیٹ کا کیا کیا باڈی پارٹس ہوتے ہیں، کیٹ کی کوالٹیز کیا ہیں، کیٹ کے جو ہیں کیا کیا کر سکتی ہے، کیٹ کے کلرز کون کون سے ہو سکتے ہیں. 4 5 3 گریڈ کے بچے ہیں فار انسٹنس. اب یہ چارٹ پورا کلاس میں ڈسکس ہو رہا ہے 30-40 منٹس میں، یہ ہم نے چارٹ ہی ڈرا کیا بس، اور کچھ بھی نہیں کیا. یا ایک دو جو لائک بچے ہوتے ہیں ان کو آگے کہا کہ جی ان پہ سینٹینسز تو بنا کے دکھاؤ ذرا. کیٹ ہیز فیٹ، کیٹ ہیز فیٹ. اب یہ ایک بچے نے آ کے یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے کچھ نہ کچھ سینٹینسز بنا دیے جو اس کو چارٹ ڈرا کیا ہوا تھا. اب ہوم ورک جو دینا ہے گھر میں کرنے کے لیے، وہ اس کو دینا ہے کہ اس پہ پیراگراف لکھ کے لاؤ کیٹ کے اوپر، جو آپ نے ورڈز لکھے ہیں ابھی سوچ کے. یہ پوری کلاس نے آپ کو آؤٹ پٹ دیا نا، وہ پوری کلاس کا آؤٹ پٹ اب ہر بچہ انڈیویجولی لکھ رہا ہے. اب اس میں وہ CW کو HW پہ کاپی پیسٹ کرنے والا نہیں ہے، یعنی کہ CW میں یہ چارٹ تھا اور HW میں وہ پیراگرافنگ تھی. تو پیراگراف لکھتے بچہ کبھی بور نہیں ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم CW کو HW پہ اتارتے تھے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ جو اس صفحے پہ ہمارا CW آ جائے تاکہ ہم ایسے فوراً دیکھ کے کر لیں. کیونکہ وہ ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ایک چیز کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. تو اس میں اس کو وہ مصیبت والا ایلیمنٹ نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے خود سے کچھ سینٹینسز بنانے ہیں، میں نے سوچ کے لکھنا ہے. اس چارٹ کو دیکھے گا اور وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی، کچھ نہ کچھ آپ خود بھی سوچیں، کچھ نہ کچھ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں چیزیں. جب تک ہم بچوں کو کریٹیوٹی نہیں کروائیں گے، بچوں کی تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوگی. وہی یاد کرنا رٹا سسٹم، وہی برین ایک چیز کو میمورائزیشن پہ تیار ہوگا، خود سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. If you like it, just share with your friends. Take care.